بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھاپے سے پناہ کیوں مانگی، اور وہ کون سا بوڑھا آدمی ہے جس سے اللہ تعالیٰ سخت نفرت کرتا ہے؟ اس ویڈیو میں انتہائی اہم معلومات فراہم کی جائیں گی جو آپ کے لیے بے حد کام آنے والی ہیں۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو عام طور پر 4 مراحل میں تقسیم کیا ہے: بچپن، لڑکپن، جوانی اور بڑھاپا۔ پیدائش سے لے کر جوان ہونے تک یعنی ابتدائی 3 مراحل میں انسان کی رہائش، خوراک، خوشی و راحت، معاشی کفالت، شادی بیاہ اور دیگر مالی جسمانی اخلاق کی تمام تر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے والدین اپنی تمام توانائیاں قربان کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ عمر رسیدہ افراد اپنی کمزوری، ناتوانی اور ضعیف العمری کی وجہ سے ذہنی و جسمانی لحاظ سے بچے کی مانند ہو جاتے ہیں۔ جو کل تک دوسروں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھایا کرتے تھے، آج وہ خود عمر کی اس منزل پر دوسروں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں اور ان کی خدمت اور محبت کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے بوڑھوں سے محبت، ان کی خاص عزت کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جوان کسی بوڑھے کی عمر رسیدگی کے باعث اس کی عزت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جوان کے لیے کسی کو مقرر فرما دیتا ہے جو اس کے بڑھاپے میں اس کی عزت کرے گا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک پیالہ پیش کیا گیا تو آپ نے اس میں سے نوش فرمایا، اور آپ کے دائیں جانب ایک نوعمر لڑکا تھا اور بائیں جانب عمر رسیدہ حضرات تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، کیا تم اجازت دیتے ہو کہ میں یہ عمر رسیدہ لوگوں کو دے دوں؟ اسی طرح ایک روایت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اسلام کی حالت میں 40 برس کی عمر مل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 3 قسم کی بیماریاں، جنون، کوڑ اور چیچک کو دور فرما دیتا ہے۔ جب وہ 50 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر حساب کتاب آسانی فرما دیتا ہے۔ جب 60 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرماتا ہے جو اسے محبوب ہے۔ جب وہ 70 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اور آسمانوں والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب وہ 80 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیاں قبول فرما لیتا ہے اور اس کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جب 90 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسے زمین میں اسیر اللہ کا نام دیا جاتا ہے اور اس کے اہل خانہ کے حق میں اس کی سفارش قبول ہوتی ہے۔ بوڑھے شخص سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ثبوت اس حدیث سے بھی ملتا ہے۔ سنن ابو داؤد میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ایک انصاری صحابی ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں بیٹھے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے کہ جب تم اس وقت جب کسی نماز کا وقت بھی نہیں مسجد میں بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ مجھ پر قرضوں کا بہت بوجھ ہے اور فکروں نے مجھے گھیر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایسے دعائیہ کلمات نہ بتا دوں کہ جس کے ذریعے دعا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ساری فکروں سے نجات دے دے گا اور تمہارے قرض بھی ادا کر دے؟ ابو امامہ نے عرض کیا، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم صبح و شام یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو، اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں فکر اور غم سے، سستی اور کاہلی سے، بزدلی اور کنجوسی سے، اور پناہ مانگتا ہوں قرض کے غالب آنے سے اور لوگوں کے دباؤ سے۔ ابو امامہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ہدایت پر عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری ساری فکریں دور ہو گئیں، میرا قرض بھی ادا ہو گیا۔
اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی اور کاہلی سے، انتہائی بڑھاپے سے، قرض کے بوجھ سے اور ہر گناہ سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں دوزخ کے عذاب سے اور دوزخ کے فتنہ سے اور عذاب قبر سے اور دولت و ثروت کے فتنے کے شر سے، مفلسی و محتاجی کے فتنے کے شر سے اور فتنہ دجال کے شر سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھاپے سے پناہ مانگی۔ اس سے مراد وہ 60 سال والا بڑھاپا نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دوچار ہوئے تھے، بلکہ اس سے مراد وہ بڑھاپا ہے کہ جس کو ارذل العمر کہا جاتا ہے، کہ جس میں آدمی بالکل بے بس و لاچار ہو جاتا ہے اور آدمی کی بھلے برے کی تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے، جس میں انسان اکثر اپنے حواس کو کھو بیٹھتا ہے، اس کے قوی اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے، نہ ہی اپنے گھر والوں کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ تو اس بڑھاپے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بوڑھے لوگوں سے نفرت کرتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک ایسا بوڑھا شخص ہے جس سے اللہ پاک نفرت کرتا ہے، اور احادیث میں اس کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے۔ نمبر 1، قسمیں اٹھا اٹھا کر مال کو فروخت کرنے والا۔ نمبر 2، متکبر و فقیر۔ نمبر 3، بوڑھا زانی۔ اور نمبر 4، ظالم حکمران۔ پیارے دوستو، تیسرا شخص بوڑھا زانی ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت نفرت ہے۔ بڑھاپے میں زنا کرنے کا مطلب ہے کہ اس کا مزاج بہت بگڑا ہوا ہے، اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے بالکل خالی ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ زنا کے اسباب و محرکات عموماً شباب، حرارت، غریزہ، قلت معرفت، غلبہ شہوت اور ضعف عقل اور کم عمری میں ہیں۔ یہ تمام اسباب و محرکات بڑھاپے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ لمبی عمر اور متعدد تجربات کے حصول سے انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے، اس میں جمع کے اسباب اور عورتوں کی شہوت کم پڑ جاتی ہے، اور بچی کچی زندگی کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس حلال ذرائع موجود ہوتے ہیں۔ لہٰذا اب وہ اگر زنا کرتا ہے تو اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ وہ ہٹ درم ہے، اس کے اندر خشیت الہی نام کی کوئی چیز نہیں۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف چیزوں سے پناہ مانگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم: اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو بلاؤں کی سختی سے، بدبختی کے لاحق ہونے سے، بری تقدیر سے اور دشمنوں کی ہنسی سے۔ اس حدیث میں 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی ہے۔ در حقیقت دنیا اور آخرت کی کوئی برائی، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی ایسی نہیں جو ان 4 عنوانوں کے علاوہ ہو۔ بلاخر اس چیز کا نام ہے جو انسان کے لیے باعث تکلیف اور موجب پریشانی ہو، جس میں آزمائش ہو۔ یہ دنیاوی بھی ہو سکتی ہے اور دینی بھی، روحانی بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا بلا کا لفظ تمام مصائب، تکالیف اور آفات کو شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں برائی کے کاموں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو، معلوماتی ویڈیو پسند آ جائے تو براہ کرم اسے لائک کر دیجئے، میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔